آج کل نوجوان بہت پریشان ہیں، مستقبل کا کیا ہوگا؟ نوکری ملے گی یا نہیں کسی کو نہیں پتہ، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، شادی کروں یا نہیں کچھ نہیں پتہ، کیا کروں اس کے بارے میں پلیز اس پہ وضاحت فرما دیجیے۔ آج کل نوجوان پریشان ہیں یا نوجوان پریشان رہتے ہی ہیں؟ آج کل کہنے کی شاید یہاں حاجت ہے، کیونکہ برسوں گزر گئے، نوجوانوں کو یہ پرابلمز تو رہے ہیں کہ روزگار کا کیا ہوگا، تعلیم کا کیا ہوگا، شادی کا کیا ہوگا، گھر کیسے بنے گا، اپنا ہوگا کرائے کا ہوگا، لینا پڑے گا دینا پڑے گا۔ تو یہ ایشوز بیسیکلی نئے نہیں ہیں، یہ پرانے ایشوز ہیں۔ 40-45 ایئر لگتے ہیں ایک پراپرلی اسٹینڈرڈ لائف کی طرف آنے میں۔ آپ کی زندگی 40-45 سال کی ہو جاتی ہے۔ 20-25-22-23 سال 28 سال کی زندگی میں اپنے اوپر اتنا بڑا پین نہ لیں۔ ہاں، میں آپ کو یہ ایک مشورہ ضرور دوں گا، اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں، آنیسٹی پیدا کریں، اسٹرگل مینٹیلیٹی ہو، نہ صرف مینٹیلیٹی ہو، پراپر ایفرٹس بھی ہوں، وقت پر اٹھیں، وقت پر سوئیں، جو اللہ پاک نے ہم پر عبادات لازم کی ہیں ان عبادات کا لحاظ رکھیں، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، مقصد زندگی پر رہیں گے، فریش بھی رہیں گے، اور آپ کا ویژن اور آپ کا ٹارگٹ اور آپ کا جو گول ہے وہ بھی اللہ نے چاہا تو کلیئر رہے گا۔ آپ کر کے دیکھیے گا، پھر مجھے کہیے گا۔ اور ایک اسٹرگل لائف رکھیں، اپنے اندر سستی، غفلت، فضول قسم کی ادھر ادھر کی مطلب کہ آنا جانا یہ کلوز کریں۔ آپ کی سوچیں انشاءاللہ تعالی بہتر ہوں گی، آپ کی فکریں انشاءاللہ کم ہوں گی، اور آپ اپنے مقصد کی طرف بڑھتے بڑھتے اس جگہ پر پہنچیں گے جہاں پر آپ کو پہنچنا چاہیے۔ اگزامپل میں آپ کو دوں، اب بیج بونے کے بعد، پودا لگانے کے بعد آپ کہیں کہ 1 ہفتے 2 ہفتے، مہینے 2 مہینے، سال 1.5 سال کے اندر یہ درخت بن جائے گا، نہیں ہوتا۔ نیچرل، یہ نیچر نہیں ہے، یہ پریکٹس نہیں ہے، روٹین نہیں ہے۔ اس کو درخت بننے میں بھی وقت لگے گا، اس کو پھل دینے میں بھی وقت لگے گا۔ اسی طرح آپ کی اپنی زندگی کا آپ جو غور کر رہے ہیں اس کو وقت لگتا ہے۔ سارے امیر نہیں بنتے، سارے بڑے منصب پر نہیں آتے، سارے بڑے عہدوں پر نہیں آتے، سارے دولت مند نہیں بن جاتے، سارے بہت فیمس لوگ نہیں بن جاتے، تمام کے تمام سیلیبریٹیز نہیں بن جاتے۔ یہ نہیں ہوتا۔ یہ بس سمجھے کہ ایک سوسائٹی کی وہ ہے نا پیک اینڈ چوز، مطلب وہ ایک اس کی ایک اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، اس کے احساس سوسائٹی ان کو چوز کر لیتی ہے، وہ سب نہیں ہوتے۔ تو ایک جرنل پبلک، ایک جرنل لائف کیا ہوتی ہے، میرا مشورہ ہے کہ اسی کو اپنا اسٹینڈرڈ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹینشن فری کام کریں گے۔ اسپیشلی رزق کے معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے ہمارا رزق طے کیا ہوا ہے، ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا رزق طے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پرندے کی طرح رزق دیتا ہے جو اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے مگر اپنے گھونسلے میں بھوکا آتا نہیں ہے۔ کائنڈلی میری بات پر سیریسلی غور کیجئے گا، اپنی سوچوں کو کسی اور طرف لائیں، ان سوچوں میں گم ہو کر آپ اپنی خوشیوں کے، اپنی راحتوں کے، اپنی ایک کہتے ہیں فروٹفل اور ایک پلیجر لائف جس کو کہتے ہیں، آپ خود اسی سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اچھا، اب پرابلم یہ ہے، اس کی ایک اور سوال میں خود کریٹ کر دیتا ہوں کہ یار آپ جو کہہ رہے ہو نا ٹھیک ہے، مگر وہ چیزیں تو نہیں آئیں گی جو ہم سوچ رہے ہیں۔ میں بھی مانتا ہوں بعض اوقات وہ چیزیں نہیں آتی، کیونکہ وہ جو چیزیں جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا وہ آپ کی خواہشات ہیں، وہ آپ کی ڈیزائرز ہیں، وہ آپ کی ضروریات نہیں ہیں۔ سب سے پہلے انسان کماتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے، ضرورت کے بعد کماتا ہے سہولتوں کے لیے، سہولتوں کے بعد کماتا ہے آسائشوں کے لیے، بہت زیادہ پھر آسائشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے اللہ نے چاہا تو ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، مگر ضرورتوں کو منیمائز کرنا بھی تو ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ نہیں، جس کو ایک بڑا مشہور سا جملہ ہے، بچپن سے شاید آپ یہ ایک تعداد جوانی سے سنتی چلی آ رہی ہے، بھائی جتنے چادر اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اب اپنے بولے میں پاؤں اتنے سارے پھیلاؤں گا، چادر میں ڈھونڈ کر لاؤں گا، تو پھر چادر ڈھونڈتے رہے، چادر مل جائے تو ٹھیک ہے، مشکل ہے۔
میں نے عموماً اپنے لوگوں سے درخواست کی ہوئی ہے کہ خرچوں کے مطابق آمدنی کے پیچھے پڑنے کے بجائے آمدنی کے مطابق اخراجات مینٹین کریں. جب آپ اپنے ایکسپینسز کے مطابق اپنی انکم بڑھانے کے پیچھے بھاگیں گے تو ایکسپینسز کیونکہ کنٹرول کرنا مشکل ہے. دو چیزیں بڑی مشکل ہے, ویٹ بڑھ جائے تو نیچے لانا مشکل ہے, خرچہ بڑھ جائے تو نیچے لانا مشکل ہے. یہ بہت مشکل کام بتا رہا ہوں میں آپ کو. ویٹ تو پھر بھی آپ کی اپنی مرضی ہے, کچھ بھی کرا کے نیچے لے آؤ گے, لیکن خرچوں میں تو سارے انوالو ہوتے ہیں, کوئی ہاں بولتا ہے کوئی نہ بولتا ہے. لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک پر بھروسہ کریں, نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا.